ایکسٹینڈڈ نشست تھی، جس نشست میں ورکنگ لنچ اور اس میں نشست تھی جس میں کہ ہمارے جو اور مشیر اور وزیر تشریف لائے ہوئے تھے وہ بھی شامل ہو گئے تھے، جس میں ہمارے منسٹر فار میری ٹائم علی زیدی صاحب، ہمارے ایڈوائزر فائنانس حفیظ شیخ صاحب، ایڈوائزر کامرس جناب رزاق داؤد صاحب، اور اس میں ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر زلفی بخاری صاحب، اور اس میں آرمی چیف بھی تھے، ڈی جی آئی بھی تھے، فارن سیکرٹری صاحب بھی تشریف فرما تھے، اور ایمبیسڈر صاحب بھی تھے، اور اسی طرح ان کی طرف سے ان کے سیکرٹری انرجی بھی تھے، سیکرٹری کامرس بھی تھے، اور ایکٹنگ سیکرٹری ڈیفنس بھی تھے، اور دیگر حضرات سیکرٹری ٹریجری بھی تھے۔ تو تینوں نشستوں میں بڑی اچھی اور بڑی کھل کر بات ہوئی، جیسے کہ میں نے پہلے دن جب آپ سے میری نشست ہوئی تھی میں نے کہا تھا ہمارا آبجیکٹو یہی ہے کہ ہم پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں، کیونکہ ایک طویل گیپ تھا، 5 سال اس لیول کا انٹریکشن میسر ہی نہیں آیا کہ پرنسپلز آپس میں مل سکیں، اور 5 سال آپ کے ملک کا کوئی وزیر خارجہ ہی نہیں تھا، اور تقریباً 5-6 سال آپ کی کوئی یہاں لابیسٹ ہی نہیں تھے، تو یہ بہت بڑا گیپ تھا، چاہے وہ کیپٹل ہل کے ساتھ روابط ہوں یا آپ کی ایگزیکٹو سائٹ پر ایک خلا پیدا ہو چکا تھا، اور اس خلا میں جو پاکستان کے ناقدین ہیں ان کو بے پناہ موقع ملتا تھا اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا، باتوں کو ڈسٹارٹ کرنے کا، ٹوسٹ کرنے کا، اور ایک یک طرفہ موقف سامنے آتا تھا۔ جب ہماری حکومت معرض وجود میں آئی تو ہمارے آنے سے پہلے ایک نئی اسٹریٹجی آ چکی تھی، ایک نئی حکمت عملی کا اعلان ہو چکا تھا، اور اسی ایڈمنسٹریشن نے کیا تھا، اور اس اعلان میں آپ نے دیکھا اس کے جو خط و خال ہیں اس اسٹریٹجی کے، اس میں بنیادی طور پر جو افغانستان کے چیلنجز تھے، جو وہاں مشکلات درپیش تھیں، اس کا ذمہ دار بالعموم پاکستان کو ٹھہرایا گیا۔ ہمارا نقطہ نظر اس کے برعکس تھا، اور ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے جو چیلنجز ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور ان کی اندرونی وجوہات ہیں جو صرف نظر نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں تک ہماری طرف ہے بارڈر کے اس پار جو ہمارا حصہ ہے، اس میں ہم یہ کہتے تھے، اور اب دنیا نے دیکھا کہ وہاں خاطر خواہ بہتری آئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے علاقوں کو صاف کیا، ہم نے وہاں امن بحال کیا، اور ہم نے وہاں ریکنسٹرکشن کے کام کا آغاز کیا، ہم نے ڈیولپمنٹ ورکس کا آغاز کر دیا، اور بہت سے لوگ جو وہاں سے نقل مکانی کر گئے تھے وہ اپنے گھروں کو لوٹنا شروع ہو گئے، بہت سے سیٹل کر چکے ہیں اور بہت سے واپس جا رہے ہیں۔ اور اس کی تازہ مثال جو ہے وہ پرسوں کے انتخابات تھے۔ انتخابات ہوئے اس علاقے میں ہوئے جس کو آپ ٹرائبل بیلٹ کہتے ہیں، فاٹا کا ارسٹوائل فاٹا کا علاقہ کہتے ہیں، اس میں 16 نشستیں تھیں، اور وہاں اللہ کے فضل و کرم سے ان انتخابات کی سب سے بڑی جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ وہ مکمل طور پر پرامن تھے، کوئی اس میں کوئی ناخوشگوار واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔
دوسری اس میں جو خوشائند بات تھی وہ یہ تھی کہ بھرپور طریقے سے لوگوں نے اس میں حصہ لیا. نہ صرف مردوں نے، خواتین کی بہت بڑی تعداد نے ان الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کیا اور آ کے اپنے ووٹ کا استعمال کیا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے نتائج کو کھلے دل سے قبول کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ مینیپولیٹ ہوئے ہیں، یا مطلب کوئی الزامات نہیں لگے. کم از کم میں نے کوئی ایسا الزام نہیں سنا. لوگوں نے آزادانہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کیا. اس میں جو سیٹیں پی ٹی آئی کے حصے میں آئیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جو دیگر جماعتوں کو ملی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور جو انڈیپینڈنٹس بنے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. ہمیں ایڈوانٹیج، تحریک انصاف کو ایڈوانٹیج کسی حد تک یہ رہا اور رہے گا کہ جو انڈیپینڈنٹس کچھ بنے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہمارے ہاں اپلائی کیا تھا ٹکٹ کے لیے، اور ہم ان کو ٹکٹ بوجوہ نہ دے سکے. تو ان کا رجحان ہماری طرف تھا، لیکن ہمارے اس وقت جو مشاورتی عمل تھا یا ہمارا پارلیمانی بورڈ تھا، انہوں نے کچھ فیصلے کیے اور انہوں نے برملا کہا کہ ہم آزاد حیثیت سے بھی لڑیں گے اور جیت کر تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے. تو توقع ہے اب وہ منتخب ہو گئے ہیں. جب ان کا نوٹیفیکیشن ہوگا تو نوٹیفیکیشن کے بعد ان کے پاس 14 دن کے بعد ان کو مہلت دی جائے گی. جو آزاد ہیں کسی بھی جماعت کے ساتھ اگر منسلک ہونا چاہیں تو وہ منسلک ہو سکتے ہیں. یہ قانون میں گنجائش موجود ہے. تو جو اس وقت تک ہمیں فیڈ بیک آیا ہے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور ہماری اسیسمنٹ کے مطابق انشاءاللہ 16 میں سے 10 لوگ ہم انشاءاللہ 5 تو ہمارے بلے کے نشان پہ جیتے ہیں، اور 5 انڈیپینڈنٹس کو بھی حاصل کرنے میں ہمیں انشاءاللہ کامیابی ہوگی. بہرحال جو پوائنٹ کہنے کا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا سگنل تھا دنیا کو کہ جو علاقہ غیر کہلاتا تھا اس کو نہ صرف امیلگمیٹ کیا گیا، وہاں انتخابات ہوئے اور پرامن انتخابات ہوئے، اور لوگوں نے اور دنیا نے انہیں تسلیم کیا. آج بھی جو صدر ٹرمپ نے بہت سے حوالوں کا ذکر کیا تو انہوں نے اس کا ذکر بھی آیا اور بڑا اپریشیٹ کیا گیا کہ ان علاقوں میں انتخابات ہوئے اور اس انداز میں انتخابات ہوئے. اب میں چاہتا ہوں کہ جو اوور آرچنگ تھیمز نکلی ہیں آج کی نشست کی، وہ میں موٹے موٹے نقطے صرف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں کچھ جو نشست میں کیونکہ میں موجود تھا، ماحول کو سمجھانے کے لیے اور کیسا ماحول تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے چند لفظ کوٹ کرنا چاہوں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نشست کی نوعیت کیا تھی اور اس کا ماحول کیا تھا. مثال کے طور پہ صدر نے کہا we are going to have a very great relationship with Pakistan. یہ میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے اپنے ہی مختلف جملوں میں تذکرہ کیا پاکستان کا حوالہ دیتے ہوئے. It's a great country and they are great people. پاکستانیوں کے بارے میں کہا. ان نے وزیر اعظم کی ذاتی طور پر تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے
ایک پاپولر ترین منتخب وزیر اعظم سے نشست کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا اینڈ in my opinion he is a good man، جو ان کا اپنا انداز ہے گفتگو کا۔ پھر انہوں نے کہا کہ I want to build a different kind of relationship with Pakistan، ماضی سے ہٹ کے ایک نئی اور مضبوط قسم کا رشتہ استوار کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے ساتھ۔ پھر وہ فرماتے ہیں، اور میں کوٹ کر رہا ہوں، "It will be fantastic to partner with Pakistan." Partner, it will be fantastic to partner with Pakistan۔ پھر کہتے ہیں I want to work with you in the future۔ اور پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان ساری گفتگو کے اور جو وہاں ماحول تھا اس کو سامنے رکھ کر آپ سے یہ شیئر کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ دونوں لیڈرز میں بہت عمدہ کیمسٹری پائی گئی، اور جو ریپو کی توقع تھی الحمدللہ وہ ہمیں ریپو دکھائی دیا۔ کیونکہ سچی بات ہے، آپ کو ان کا انداز مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ جب وہ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں تو اپنے فیصلے میں کرنے کے بعد وہ بہت سے اداروں کو بھی اور سوچوں کو اوور رول بھی کر دیتے ہیں، اور یہی ہوا کہ جو ان کی آپس میں ایک ربط اور ایک گفتگو میں جو بے تکلفی اور جو آپس میں ایک کانفیڈنس میں نے دیکھا، اس سے سچی بات ہے جو وہاں ان کے آفیشلز بیٹھے تھے وہ بھی خاصے متاثر بھی تھے اور حیران بھی تھے، کیونکہ پہلی نشست تھی ان کی۔ اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اس ساری نشست میں سے نکلا کیا، اور یہ ہیں 6 مختصر سے پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلا، جو ہم نے اخذ کیا اور ہم نے واپسی پہ آ کر اس کو اینالائز کیا، اور ہم نے پہلے جو اخذ کیا وہ یہ تھا، ایک جو اندیہ ہمیں یہ تھا، commitment to build a broad-based and enduring partnership with Pakistan۔ broad-based enduring partnership، امریکہ اور پاکستان کے درمیان یہ خواہش، اور ہم سمجھتے ہیں اور ہم نے بیٹھ کے تجزیہ کیا ہے کہ ہماری رائے میں یہ نشست جو آج ہوئی ہے یہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں ایک نئی بگننگ کا ایک نیا آغاز ہے، اور انشاءاللہ اس آغاز کو مزید بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے فالو اپ یقیناً درکار ہوگا۔ دوسرا نقطہ جو سامنے آتا ہے، اس میں جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی، اس کا نچوڑ یہ ایک مشترکہ جوائنٹ ریزالو ٹو پروموٹ دا پیس اینڈ ریکنسیلیشن پروسیس ان افغانستان۔ ایک تو سراہا گیا جو کچھ پاکستان نے کیا ہے، انہوں نے اس کو ایکنالج کیا، ریکگنائز کیا، اس کی تعریف کی، اور اس کو ایک عزم کو دہرایا کہ اس کو ہم نے آگے لے کر بڑھنا ہے، آبجیکٹو پیس،
reconciliation in Afghanistan. तीसरी चीज, affirmation of the commitment to promote peace and stability in South Asia. और इस पे सदर ट्रंप ने, प्रेसिडेंट expressed his readiness to play a facilitating role in resolution of the Kashmir dispute. और यहाँ आपको जानकर खुशी होगी कि जब हमने बात की, अफगानिस्तान की बात तो हो गई कि अफगानिस्तान में उनकी ख्वाहिश क्या है और पाकिस्तान मदद क्या कर रहा है, और पाकिस्तान की ज़रूरत का एहसास भी सामने आ गया। और मैंने पहले कहा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है पीस इन अफगानिस्तान। और आपको याद होगा 2 दिन पहले यही रात वाले कमरे में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने कहा था, आपने कहा था आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो मैंने कहा था हमारा एक ऑब्जेक्टिव है पीस इन अफगानिस्तान। तो आज की नशिस्त के बाद वो पीस इन अफगानिस्तान की जो हमारी ख्वाहिश थी उसको इंडोर्स किया गया, और दोनों साइड्स ने कहा कि हम दोनों की ये मुश्तरका कोशिश है। और ये वो कन्वर्जेंस है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ इस नशिस्त ये मुमकिन भी हो सकी और इस नशिस्त में ये पेशरफ्त भी हुई। इमरान खान साहब तो अरसे दराज से ये कहते चले आए कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, हमें एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ बढ़ना होगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ने उस बात को दोहराया और उस पर एक मोहर ज़ब्त की कि हाँ वाकई कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि जिस किस्म का मिलिट्री सोल्यूशन है तो उसमें तो बहुत खून खराबा और बहुत सी जानों के ज़िया का खदशा है, तो जो मैं नहीं चाहता। तो दूसरा रास्ता फिर यही है। दूसरा मैंने आपसे कहा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव, आपने सवाल किया था और मैंने कहा था दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा है कि साउथ एशिया में स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी से मुराद है अमन हो, और अमन के रास्ते में ख्वाहिश तो हमारी है और इस पर कोई शक नहीं कि भारत में भी एक बहुत बड़ा तबका है जो अमन की ख्वाहिश रखता है। मेरी ये राय आज भी नहीं, बहुत एक तवील अरसे से मेरी ये राय है कि देयर इज़ अ लार्ज कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर पीस ऑन बोथ साइड्स इन इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान है, मौजूद है। अब रुकावट क्या है? रुकावट में एक बुनियादी मसला कश्मीर का है, और उस कश्मीर के मसले को आप सरफे नज़र करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। आज इस पर जो एक खुशाइन बात हुई, पहली मर्तबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इस लेवल पर बैठकर अमेरिका के सदर को उनके दफ्तर में ओवल ऑफिस में कश्मीर के डिस्प्यूट के बारे में, उसकी तारीख के बारे में बताया कि इसकी इब्तदा कहाँ से हुई, करारदादें क्या थी, प्लेबिसिट का वादा किया गया, कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल क्या है कि तकसीम है, कुछ हिस्सा हमारे पास है, कुछ हिस्सा उनके पास है, और वहाँ जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स है उसका रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन पर लोग फिर वहाँ के जो मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी हैं वो रिएक्ट करते हैं, कोई ना कोई वाक़या रूनुमा हो जाता है, और अगर हमारी कोई नशिस्त हो भी रही होती है तो इट कम्स टू नॉट। आपने देखा पेशरफ्त हो रही थी
ممبئی ہو گیا، آپ نے دیکھا کہ خواہش تھی کہ بات آگے بڑھے گی، پلوامہ ہو گیا. تو یہ ہم اگر خواہش کر بھی لیں اور اس قسم کی جو ان کی ایک حکمت عملی ہے، پالیسی ہے جو موجودہ ہے، اگر وہ جاری رہتی ہے تو کوئی نہ کوئی ریئیکشن ہوگا، اور اس ریئیکشن سے ساری پیش رفت پر پانی پھر سکتا ہے. تو اس مسئلے کو ہمیں سمجھنا ہوگا، یہ فلیش پوائنٹ ہے. اگر ہم سٹیبلٹی چاہتے ہیں تو ہمیں اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے. اور اب تو پھر آپ کے سامنے بہت سی رپورٹس آ چکی ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹس آ چکی ہیں، اور وہ ایک لمبی ایک بحث ہے، اس پہ جانے کی ضرورت نہیں. میں سمجھتا ہوں میں پہلے بھی آتا رہا ہوں، میری پہلے بھی نشستیں ہوتی رہی ہیں ایٹ دا فارن منسٹرز لیول، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے لیول پر، اور صدر کے ساتھ بھی. مثال کے طور پہ میں 3 صدر سے تو خود مل چکا ہوں. صدر بش سے بھی نشست ہوئی تھی، صدر اوباما سے بھی نشست ہوئی تھی، اور صدر ٹرمپ سے بھی نشست ہوئی ہے. اتنا واضح جو ایک ڈیزائر ٹو فیسیلیٹیٹ سیٹلمنٹ میں نے پہلے کسی صدر سے نہیں سنا. اور اتنا برملا کا کہنا وہ آپ کے سامنے ہے. آپ کو پتا ہے کہ بھارت کی تو ہمیشہ پالیسی رہی ہے کہ وہ تھرڈ پارٹی فیسیلیٹیشن سے اجتناب کرتے ہیں، اور آپ نے ان کا ریئیکشن بھی دیکھا ہوگا کہ وہ وہاں تو یہ چیز کوئی خاص پسند نہیں کی گئی. لیکن جو صدر ٹرمپ نے کہا، اگر آپ ان کے الفاظ پہ غور فرمائیں تو اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت بھی محسوس کر رہا ہے کہ کشمیر کی صورتحال بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، اور وہاں جو ایلینیشن ہے وہ اب خاصی گہری ہو چکی ہے. تو اگر اس پہ کوئی پیش رفت ہوتی ہے، اور اگر ہم اس مسئلے کو حل کرنے میں آگے بڑھتے ہیں، تو یقیناً ایک بر صغیر میں ایک بہتری کا امکان پیدا ہوتا ہے. اور اگر بہتری کا امکان پیدا ہوتا ہے تو اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ پورے خطے پر اس کی جو اکنامک ریلیشننگ ہے یا ٹریڈ کے مواقع ہیں اور جو اوپننگ اپ ہے وہ اس پہ کیا اثرات ہوں گے. تو یہ ایک چیز سامنے آئی. اس کے بعد اگلا نقطہ ہے US commitment to expand and deepen the bilateral relationship in the fields. انہوں نے کہا دیکھیے ہمیں ایک کچھ عرصے سے گلا رہا پاکستان کو، اور ہم کرتے تھے اپنی نشستوں میں کہ بھائی آپ جب بھی آتے ہیں تو ہمیں صرف آپ افغانستان کے چشمے سے یا افغانستان کی لینز سے دیکھتے ہیں، اور ہمارے جو اپنے بائی لیٹرل تعلقات ہیں وہ تو زیر بحث آتے ہی نہیں ہیں. ہمارے اپنے دو طرفہ تعلقات بھی تو ہیں، ان کو بھی تو اہمیت ملنی چاہیے. لیکن آج کی نشست میں اوبویسلی افغانستان کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر رہا، وہ بہت بنیادی چیز ہے، لیکن افغانستان کی اہمیت کے ساتھ ساتھ جو بائی لیٹرل ہمارے تعلقات میں کچھ ایریاز جو ہیں دو طرفہ، اس کا تذکرہ بھی ہوا، اور وہ یہ ہے کمٹمنٹ ٹو ایکسپینڈ اینڈ ڈیپن دا bilateral relationship in the fields of trade. اور یہاں صدر ٹرمپ نے کہا کہ جو ہمارے درمیان ٹریڈ ہے وہ بہت ناکافی ہے، اور اس ٹریڈ کے بڑھنے کے بے پناہ امکانات موجود ہیں. اور انہوں نے سیکٹری کامرس کو
ہدایت کی کہ فی الفور آپ ایک نشست ہمارے جو ایڈوائزر کامرس کے ہیں رزاق داؤد صاحب ان کے ساتھ نشست طے کریں. اور میری خواہش ہے اور یہ میں پھر کوٹ کر رہا ہوں, میری خواہش ہے کہ یہ ٹریڈ جو ہے اٹ شوڈ انکریز مینی فولڈ, یعنی کہ 10-20 گنا اس میں اضافہ ہونا چاہیے, یا ہمیں ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ ٹریڈ میں اتنی وسعت آئے. تو ٹریڈ کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹس کی بات ہوئی, اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3 روز سے وزیر اعظم نے مختلف US امریکن پاکستانی اور امریکن انویسٹرز جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کی خواہش رکھتے ہیں ان سے کئی نشستیں کی ہیں. یہاں اسی ہال میں ایک بہت بڑی نشست ہوئی تھی کل, اور پھر چھوٹے گروپس میں بھی ملتے رہے. آج بھی ملاقاتیں ہوئیں. اب بھی جو میں ابھی آ رہا ہوں ایک ڈنر انگیجمنٹ سے, اس میں بھی جو ان کا جو CEOs ہیں, کارپوریٹ سیکٹر ہے, اس کے نمایاں لوگ وہاں موجود تھے, اور وہاں یہی بات تھی کہ ہم چاہتے ہیں, ہم ایڈ نہیں چاہتے, ہم ٹریڈ چاہتے ہیں, اور ٹریڈ کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں جاب کریشن ہوگی. ہماری خواہش اس وقت ہے انویسٹمنٹس کی, کیونکہ ہماری آبادی کا بیشتر حصہ نوجوان ہے اور اس کو روزگار درکار ہے. تو ہماری اس وقت بہت بڑا جو چیلنج ہے وہ جاب کریشن ہے اور امپلائمنٹ جنریشن ہے. تو انویسٹمنٹ اس کے لیے درکار ہے. تو انویسٹمنٹ پہ بات ہوئی, اور انرجی کے امکانات, اور یہاں بھی ہوا کہ ہمارے انرجی کا اس وقت مکس کیا ہے, اور اس میں ہم رینیوبل کے لیے ہم کیا ایفرٹ کر سکتے ہیں, اس میں کیا امکانات ہیں, اس کا تذکرہ بھی آیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے ہوا, اس کا بھی ذکر آیا, the President further expressed the readiness to strengthen defense and security cooperation. اب یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ کچھ عرصے سے اس میں تعطل تھا. تو آج کی نشست سے یہ ایک امید ابھری ہے کہ ڈیفنس اور سیکیورٹی جو ہماری کوآپریشن ہے, جو اس کے امکانات جو ہیں وہ دوبارہ روشن ہونے کے امکانات کم از کم مجھے دکھائی دیے ہیں. پھر یہ بھی بات آئی کہ یہ بہت سی ہم نے باتیں کی ہیں اور بہت سی اچھی باتیں ہوئی ہیں. تو وہاں ریسٹرکٹڈ نشست کے بعد لنچ کی ٹیبل پہ میں نے جسارت کی, میں نے کہا تو بہت سی اچھی باتیں ہو گئیں, لیکن یہ باتیں نامکمل رہ جائیں گی until and unless we have a mechanism in place for a follow-up. جو آج انڈرسٹینڈنگز ہوئی ہے مختلف شعبوں میں جو گفتگو ہوئی ہے, تو اس کے لیے ایک فالو اپ میکنزم بھی ہونا چاہیے, جس پر صدر ٹرمپ نے اتفاق کیا, اور انہوں نے اپنے جو حضرات تھے ان کو ذمہ داری سونپی کہ اس کا فالو اپ ہونا چاہیے. اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ سیکٹری کامرس کو اور دیگر جو سیکٹری ٹریجری وہاں تشریف فرما تھے, اور انرجی وہ تو سن ہی رہے تھے, انشاءاللہ کل صبح جو سیکٹری پومپیو ہیں, سیکٹری آف اسٹیٹ, وہ تشریف لا رہے ہیں, ان کی وزیر اعظم سے ملاقات متوقع ہے, اس میں بھی ہوں گا.
تو اس میں انشاءاللہ ہم مزید ان سے بات کریں گے کہ اس فالو اپ میکنزم کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے، کیونکہ وہ کی بنیادی ذمہ داری ہے، ان کا بڑا اہم رول ہے، تو ان سے بھی ہم رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے کہ آگے کیسے بڑھا جائے۔ اور آخری بات جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے صدر ٹرمپ کو پاکستان کی دعوت دی کہ آپ پاکستان تشریف لائیں، اور آپ کو یہ جان کر مسرت ہوگی کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا۔ تو یہ بھی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ جی میں ختم کر دیتا ہوں، 2-3 چیزیں اور عرض کر دوں۔ وہ میں ایک چیز جو میں نے دیکھا کہ وہ اس سے خاصے متاثر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرے علم میں بھی تھا اور بنفس نفیس میں نے آج خود دیکھا ہے کہ اس وقت پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پر ہے، اور اس سے بھی ایک اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی بالکل، انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ آپس میں جو کوآرڈینیشن ہے اور جو اس وقت اعتماد کی فضا ہے وہ بڑی خوش آئند ہے، اس کو اپریشیٹ کیا گیا۔ پاکستان کی حکومت نے، موجودہ عمران خان صاحب کی حکومت نے جو اکنامک ریفارمز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، انڈرٹیک کیا ہے، اس بجٹ میں کچھ اقدامات اٹھائے گئے ہیں، وہ مشکل ہیں، ان اقدامات کو بھی ایکنالج کیا گیا اور اپریشیٹ کیا گیا۔ یہ مطلب یہ ایسے اقدامات ہیں جن کی ضرورت تھی اور حکومتیں نہیں کرتی تھیں، آپ نے کیا ہے۔ اور گفٹس کا ایکسچینج ہوا، اور ان کو وزیر اعظم نے ایک تحفہ پیش کیا، انہوں نے بھی پیش کیا، اور پھر انہوں نے پورے وائٹ ہاؤس کا پرائم منسٹر صاحب کو اور ان کی ڈیلیگیشن کو ایک ٹور خود کروایا، اور خود لے کر وہ ویسٹ ونگ میں نہیں، ایسٹ ونگ میں جو ان کے پرائیویٹ کوارٹرز ہیں وہاں بھی لے گئے، اور ایسے کمروں میں بھی لے گئے جو عام طور پر نہیں کھولے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر صدر لنکن کا جو کمرہ تھا جس میں بیٹھ کے انہوں نے تاریخی تقریریں لکھی، جو ان کا بستر تھا، جو ان کی جو فرنیچر تھا، خیر تاریخ تو ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ایک بہت بڑی تاریخ ہے اس مکان میں، تو وہ انہوں نے ایک ٹور بھی کیا۔ سو آن دا ہول میں یہ کہتے ہوئے مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ آج کی نشست جو 2 پرنسپلز کی تھی بہت متاثر کن تھی، حوصلہ افزا تھی، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک نئے باب کا آغاز ہوگا۔ باری باری سوال کریں، سب کی باری انشاءاللہ دے دیں گے۔ آپ سے شروع کرتے ہیں یا میاں صاحب کریں؟ آپ شروع کریں، کوئی بات نہیں، میاں صاحب کریں پہلا سوال۔ جی آپ کی بات شاہ صاحب، ایک تو خوشی یہ ہے کہ آپ کے کو کہ اپنا اصل وزیر صاحب جیسے سیزن ڈپلومیٹ اچھے فورس والے آپ بیٹھے، یہ خوشی کی بات ہے۔ لیکن عرض یہ ہے کہ آپ آج ٹرمپ کا جو ریاکشن کشمیر پر تھا، جو افغانستان پر تھا، یہ ہم نے سنا، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کور کرنے والے یہ سب چیزیں پہلے ہی بار بار سن چکے ہیں۔ صدر کلنٹن نے کارگل کے موقع پر نواز شریف سے جو ڈائلاگ ہوا تھا اور 180 الفاظ کا جو اسٹیٹمنٹ جاری ہوا تھا، اس میں یہ تھا کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرائیں گے۔ اس کے بعد کتنے صدور آئے ہیں، آج تک انہوں نے کوئی دولت نہیں کیا۔ تو اسی طرح سے اگر ٹرمپ صاحب
जो है अपनी टर्म में पूरी करते हैं, तो इसके लिए कांग्रेस की तरफ से किसी किस्म की आप ऑथेंटिसिटी हासिल करने की पॉलिसी भी रखते हैं, ताकि बजाय इसके कि ज़ातियात और उनके जो ख्वाहिशात और उनके जो मतलब के नवाजिशात हैं, उसकी बजाय कोई इंस्टीट्यूशनल बिल्डअप करके इस पॉलिसी को फॉलो किया। मियाँ साहब, पहली बात तो ये है कि बहुत अरसा बीत गया कि इसका किसी ने जिक्र ही नहीं किया। कश्मीर का तो लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया जाता था। अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीरों में भी आपके सामने है, आप उठा के देख लीजिए, हमारे बड़े बड़े सूरमा हो गुजरे जो कि उसका जिक्र करते भी के वर्ड जो है वो तकरीबन ममनू हो चुका था। ठीक, तो अगर उसको सामने रखें तो मैं समझता हूँ कि दोबारा एक चीज़ में जान पड़ी है। नंबर 2, आपने इंस्टीट्यूशनल फॉलोअप की बात की, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, होना चाहिए। इंशाअल्लाह कल हम कैपिटल हिल भी जा रहे हैं और कैपिटल हिल में हमारी 2 अहम नशिस्तें हैं। एक नशिस्त है जो हमारा कांग्रेशनल कॉकस है पाकिस्तान अमेरिका का, वो कॉकस जो कि मुर्दा हो गया था, जिसमें जान नहीं रही थी, उसको अल्लाह के फजलो करम से मुझे याद है यही बात की थी, इसी कमरे में मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह इसको हम दोबारा खड़ा करेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी एम्बेसी का और उन दोस्तों का जिन्होंने इसमें किरदार अदा किया। मैं ताहिर जावेद साहब का जिक्र करना चाहूँगा, उन्होंने इसमें बड़ी मेहनत की है और कल वहाँ मौजूद होंगे। और उस कॉकस को न सिर्फ हमने रिवाइव किया है, कल तक की जो इत्तला थी वो तकरीबन 41 कांग्रेसमैन ने उस नशिस्त में आने का अपना अंदिया या अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। और आज मेरी जो सिटिंग हुई है, जब मैं वाइट हाउस से वापस आया हूँ और ताहिर जावेद साहब से मेरी एक और नशिस्त हुई है, आपको ये जानकर खुशी होगी that the number has gone up to nearly 80। जी, अब ऑब्वियसली मसरूफियात होती हैं, कोई बढ़ भी जाता है, कम भी हो जाता है। जैसे सदर